بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی پیارے بھائی صاحب نے بلے شاہ صاحب قدس اللہ سر العزیز کا شعر جو ہے وہ بھیجے ہیں کہ ان کی وضاحت کریں، تو کئی لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے، تو میں بھی انشاءاللہ 2 دن تو مصروف رہا، ٹائم نہیں ملا، تو آج میں عرض کر رہا ہوں۔ شعر یہ ہے کہ پریم نگر وچ 9 دروازے 10واں صدر مقام۔ تو یہ تو سب نے اب 2 دن ہو گئے ہیں پڑھ کر سب کو یاد ہو گئے ہوں گے شعر، تو میں ایک ایک مصرع اس کا پڑھتا ہوں اور اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ تو یہ کہ کئی بھائی صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر 10 آدمی ترجمہ کریں گے شعر کا تو 10 ترجمے ہوں گے، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ ایک ہی ٹھیک ہوگا جو عین اس کے مطابق ہوگا، اور اس کو گھٹا بڑھا بھی کوئی نہیں سکتا۔ جس طرح پریم نگر کے آپ نے فرمایا کہ 9 دروازے ہیں، تو اب اس کو 10 کس طرح کر لیں گے یا 8 کس طرح کر لیں گے؟ یہ 9 ہی رہیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کے بارے میں خود بلے شاہ صاحب کا یہ ایک دوسرا شعر ہے کہ میم نے پائی پینگ تے چوٹن 3 جنیاں، لام نے لیا ہلارا تے ڈگیاں 6 جنیاں، اللہ ڈگیا کھوچ تے کڈن 9 جنیاں۔ اب وہاں بھی 9 کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گی یہ 9 جب کوشش کریں گی تو اب 9 یہ کیا ہیں؟ یعنی آپ کی 2 آنکھیں ہیں، یعنی اس پریم نگر اس آپ کے وجود کے 9 دروازے ہیں جن سے کوئی چیز بھی اندر جاتی ہے۔ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، سب کچھ جو ہے یہ ان 9 دروازوں سے ہی جاتا ہے۔ ہدایت اختیار کریں چاہے گمراہی اختیار کریں، یہ 9 ہی راستے جو ہیں یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ناک کے نتنے ہیں، 1 منہ ہے اور 2 شرمگاہ کے راستے ہیں۔ تو یہ 9 کے 9 جو ہیں، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق پارسائی کے ساتھ ان کو رکھو گے تو پھر 10واں جو ہے وہ صدر مقام ہے، وہاں صدر مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اور صدر سینے کو کہتے ہیں، سینے میں دل ہے، جس میں باہو صاحب بھی فرماتے ہیں سینے وچ مقام ہے کہندا، میں نے مرشد گل سمجھائی ہو۔ تو سینے میں دل ہے، اور دل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، کہ قلب میں اللہ کا عرش ہے۔ تو اس طرح 10واں مقام جو ہے وہ دل ہے۔ تو اس کے بارے میں بلے شاہ صاحب کا ایک اور شعر ہے کہ میرا اے چرخا 9 لکھا کڑے۔ اب یہاں بھی 9 ہے، تو اس کا اور کیا کوئی مطلب کر لے گا؟ 9 کا مطلب 9 ہی ہے کہ میرا اے چرخا 9 لکھا کڑے، یعنی یہی جو وجود ہے اس کے یہ 9 جو راستے ہیں، انہی کو وہ کہہ رہے ہیں 9 لکھا کڑے۔ اور میں کت دی نہ تھکاں کڑے، کہ میں ان سے جو اللہ اللہ کرنا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اس سے میں عبادت کرتا ہوں تو مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، میں کرتا رہتا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں کوٹھے چڑھ کے کتن لگی، کوٹھا اللہ کا گھر دل ہے، کہ جب دل پر پہنچ کر میں نے اس کو کاتنا شروع کیا، اسے کام شروع کیا، تو ہو گیا آنکھ مٹکا کڑے، کیونکہ اللہ تو دل میں بیٹھے تھے، ان کو میں نے پہچان لیا۔ تو یہ مختصر میں نے عرض کر دیا، یہ پہلا جو شعر ہے، پہلا مصرع، اس کی تشریح ہو گئی۔ آگے دوسرا ہے 5 تھانے 4 تحصیلاں مرکز خاص و عام۔ تو 5 تھانے جو ہیں یہ آپ کے حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، یہ 5 ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ ہم ان 5 حواسوں میں
قید ہیں، اس کے باہر جو کچھ ہے وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ جس طرح رنگ جو ہیں وہ ہم دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ کون سا رنگ ہے، یہ آنکھیں کام کرتی ہیں، اور آواز آ رہی ہے، تلاوت آ رہی ہے، گالیاں آ رہی ہیں، اچھا کلام ہے، برا کلام ہے، تو وہ ہمیں کان بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح خوشبو ہے یا بدبو ہے تو یہ ہماری ناک بتاتی ہے، ہمیں سونگھ کر پتہ چلتا ہے۔ اور ٹیسٹ جو ہے کہ کوئی چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، نمکین ہے، کیا ذائقہ ہے اس کا، تو یہ زبان بتاتی ہے، ہم چکھ کر اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو ان چار حواسوں سے باہر ہو، جیسے بجلی ہے تو اس کو ہم چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ 5 حواس جو ہیں ہم ان کے اندر قید ہیں، جو ان سے باہر ہے اس کو ہم کسی طرح محسوس نہیں کر سکتے۔ جس طرح مثال کے طور پر فرشتے ہیں، روح ہے، اللہ کی ذات ہے، تو اس کو ہم ان 5 حواسوں سے کسی طرح بھی محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان سے باہر ہیں، یہ لطیف چیزیں ہیں۔ جو کثیف چیزیں ہیں وہ ہمارے ان حواس میں آ جاتی ہیں، جو لطیف ہیں وہ ان حواس سے باہر ہیں۔ اگر وہ خود جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنا تھا تو وہ پھر شکل میں آئے، سب کو نظر آئے، اور اس تختے کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور الٹا کر کے مارا، غرق کر دیا۔ یا کسی کو بھی اوپر نیچے کریں، یا جیسے پھر غزوہ بدر میں جبرائیل علیہ السلام آئے فرشتوں کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نبی اور ولی جو ہیں ان کی 6 حص ہوتی ہیں، ان کی 6ٹھی حص کام کرتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں ان کو۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ آندھی کا ایک جھونکا آیا ہے زبردست، تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح اب انہوں نے خود محسوس کرایا تو وہ سرکار نے سمجھ لیا، دیکھ لیا، باقی لوگوں کو محسوس نہیں ہوا۔ وہ تو سمجھے کہ ہوا ہے تیز، آندھی ہے۔ اس طرح میرا بھائی یہ 5 تھانے یہی ہیں جو ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، انتظام رکھتے ہیں، اچھا برے کا بتاتے ہیں، اور یہ سب اظہار کرتے ہیں۔ اور 4 تحصیلاں جو کہہ رہے ہیں بلے شاہ صاحب، اس کا مطلب ہے، اور پھر وہ مرکز ہے خاص و عام، یعنی خاص لوگ بھی اسی 4 تحصیلوں میں، 4 عناصر میں، 4 مرکب میں قائم ہیں وہ بھی، اور خاص لوگ بھی اور عام لوگ بھی، یعنی مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ اس میں خاص و عام جو ہیں سب میں یہ موجود ہے۔ تو اس کے آگے آپ فرماتے ہیں 6 گورنر اس قلعے وچ حاکم 2 پہچان۔ 6 گورنر ہیں۔ گورنر کیا کرتا ہے؟ صوبے میں انتظام کرتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اور عوام کو وہ مجبور کر دیتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور عوام وہ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ تو اب وہ میرے بھائی صاحب نے اس کو کراس کر دیا تھا ایسے ہی تو 2 جو تھے وہ بتا دیے۔ اب 2 حاکم جو ہیں وہ تو بالکل، پھر وہ ہر بات میں کہتے تھے جو بھی سمجھ لو، شاید ایسے ہے، شاید ایسے ہے۔ اس طرح نہیں بھائی، جس کے بارے میں یقین نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ دین جو ہے یہ یقین کا نام ہے، شک شبہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں پہلے اس کی نفی کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ میری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دین میں جس کو شک ہو وہ تو منافق ہوتا ہے، تو اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ 2 جو ہیں یہ بالکل روح اور نفس ہیں، یہ دونوں ان 6 گورنروں پر حاکم ہیں۔ اور ان 2 کے بارے میں داتا صاحب والا رحمت فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ولایت ہے، یہ جو پریم نگر جو ہے، یہ انسان کا جسم جو ہے یہ ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے، ایک ولایت ہے یہ، اور اس کا والی جو ہے اصل وہ ہے روح، یہ روح کی ولایت ہے، لیکن نفس نے شیطان سے مل کر اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔
جب تک اس کو نفس اور شیطان سے آزاد نہیں کرا لیں گے تو پھر اس وقت تک روح جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اس کا والی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کیسے چھڑانا ہے؟ جس کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں، جس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو جنگ روح کیسے کرے گا؟ جب پیر و مرشد کامل اس کو ملیں گے تو وہ اس کو نور ایمان عطا کریں گے، اس نور کی قوت سے روح میں قوت آئے گی اور پھر وہ طاقتور ہوتا جائے گا، پھر وہ نفس اور شیطان سے اپنا ملک چھڑا لے گا۔ جب چھڑا لے گا تو پھر وہ ولی ہے۔ اب اس کی یہ ولایت ہے، یہ جو جسم ہے، وجود جو ہے، یہ اس کی ولایت ہے، وہ پھر ولی ہوگا۔ جب تک نہیں چھڑاتا تو اس کے والی جو ہیں وہ نفس اور شیطان ہیں، اس وقت تک ان کا آرڈر، یہ گورنر جو ہیں پھر ان کا آرڈر مانتے ہیں، اس لیے یہ پھر گمراہی کے کام کریں گے۔ جب یہ ولایت روح کی ہو جائے گی پھر یہ گورنر جو ہیں وہ روح کے ماتحت ہوں گے، پھر وہی کام کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ 6 گورنر کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلا جو ہے میرا بھائی وہ تو ہے بھوک۔ جیسے بھوک لگ جاتی ہے تو آدمی کو مجبور کر دیتی ہے، پھر اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میسر نہیں ہے اور کہیں سے آتا بھی نظر نہیں آتا تو آدمی جو ہے اس سے مجبور ہو کر چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، حرام کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا آرڈر چلتا ہے بھوک کا، اس کو آدمی کسی طرح ٹال نہیں سکتا پھر۔ اور اگر روح قابض ہے تو پھر اس کا وہ حقیقی راستہ کوئی نکالے گا کہ صبر کرو اور کسی سے ادھار لے لو، ایسے کسی سے بھی مدد مانگ لو پھر واپس کر دینا۔ تو اس کے بارے میں بھی بلے شاہ صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ 5 ارکان اسلام دے تے 6واں بھلیا ٹک، یہ 6واں جے پورا نہ ہوئے تے 5 بھی جاندے مک، کیونکہ آدمی پھر غلط کاری پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پہلا تو گورنر ہے اس میں بھوک، دوسرا ہے پیاس، کہ آدمی کو جب پیاس لگ جائے اور پانی میسر نہ ہو تو پھر وہ مجبور ہے کچھ بھی کر گزرے گا۔ لیکن اگر روح حاکم ہے، اس کا والی، اس وجود کا مالک جو ہے، ولی جو ہے وہ روح ہے، تو پھر وہ حقیقت کو نہیں چھوڑے گا، جان دے دے گا۔ جس طرح کربلا مولا شریف میں امام مین نے، شہدائے کربلا نے پانی کے بدلے میں یزید کی بیعت قبول نہیں کی، جان دے دی، بچے بھی قربان ہو گئے اور خود امام صاحب بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی روح جو ہے وہ مسلمان ہو جائے اور اپنی ولایت جو وہ حاصل کر لے، پھر وہ ولی ہے، پھر اللہ رسول کے احکام کو نہیں چھوڑے گا۔ اب تیسرا ہے غصہ۔ تو آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب غصہ آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، تو یہ غصہ بھی گورنر ہے، یہ بھی اپنا کام کرتا ہے، آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، عقل غائب ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کو بھی اس وقت بھی اگر روح غالب ہے تو پھر اس غصے کو بھی صحیح راستے پہ استعمال کرے گا، یہاں غصے کی جگہ غصہ کرے گا، یہاں نہیں وہاں غصہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ غصہ جو ہے یہ کھانا حرام ہے، پینا حلال ہے، کہ غصے کو پی جاؤ۔ اور ایک بزرگوں کا قول ہے، قہر درویش بر جان درویش، کہ اگر درویش کو غصہ آتا ہے تو اپنی جان پر آئے، دوسروں پہ کیوں آتا ہے۔ اب آگے چوتھا ہے حسد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد اور بغض وغیرہ جو ہیں یہ بھی روح کی بیماریاں ہیں، ان سے بھی نجات حاصل کرنی ہے۔ آگے ہے لالچ، کہ آدمی لالچ میں بھی اندھا ہو جاتا ہے، کتنی قتل و غارت کر دیتا ہے کہ دولت حاصل کرنی ہے چاہے 100 آدمی مارنا پڑے، جس طرح یہ حکومتیں کرتی ہیں۔ تو لالچ بھی گورنر ہے اس کا 5واں۔ اور چھٹا جو ہے یہ ہے ظلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ظالم جو ہے وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو ان 5 یہ جو 6 گورنر ہیں یہ اس طرح حاکم ہیں، لیکن یہ جو 2 ان کے اوپر حاکم ہیں ان گورنروں کے، وہ جو ہیں وہ اگر صحیح ہو گئے ہیں تو پھر ان گورنروں کو صحیح رکھیں گے،
روح کی اگر حکومت ہوگی تو پھر یہ گورنر صحیح کام کریں گے۔ آگے اگلا مصرع ہے 24,000 ملازم رمزوں عارف کرن پہچان۔ اور 24,000 جو ہیں یہ سانس آدمی 24 گھنٹے میں لیتا ہے، جب ہر سانس جیسے اولیاء کرام جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ قلبی ذکر جو بتاتے ہیں وہ سانس کے ساتھ بتاتے ہیں، سانس کے ساتھ قلبی ذکر کرنا، نفی اثبات جس کو کہتے ہیں۔ جب ہر سانس کے ساتھ ذکر جاری ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کا قلب ذاکر ہو گیا ہے، ذکر جاری ہو گیا ہے۔ تو یہ 24,000 سانس ہیں، سوتے جاگتے جب قلب ذاکر ہو جائے تو آدمی ہر وقت ذکر کرتا ہے۔ اور عارف کہتا ہے کہ عارف اس کی پہچان کرتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت ہو گئی ہے وہ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ سانس جو ہیں یہ اصل ہے۔ جس طرح ہم سال گنتے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سانس گنتے ہیں کہ اس نے اتنے سانس لے لیے ہیں، اب اتنے باقی ہیں۔ تو مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ جس کا آخری سانس، دیکھیں آدمی آخری بات نہیں کرتا، آخری کام نہیں کرتا، آخری سال نہیں ہوتا، آخری سانس ہوتا ہے جب آدمی فوت ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کا آخری سانس، جو سانس کے ساتھ ذکر کرتا تھا نفی اس بات کا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا تھا، تو اس کا آخری سانس بھی ذکر کے ساتھ گزر جائے گا، تو اس کے بخشش اور جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کا جو آخری سانس آیا وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ آیا۔ تو اس طرح بہو صاحب فرماتے ہیں سینے وچ مقام ہے کہندا سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو سا جو آوے جاوے ہور نہیں شہکائی ہو، اس نو اس میں اعظم آکھن ایہو سر الہی ہو، یعنی اللہ کا راز، اللہ کا بھید یہی سانس ہے۔ ایہو موت حیاتی باہو ایہو بھید الہی ہو، کہ یہ تو اللہ کا راز ہے، بھید ہے۔ تو دیکھیں انسان کو جب تک سانس آ رہا ہے انسان زندہ ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے آدمی زندہ ہے۔ دل کا تعلق سانس کے ساتھ ہے، سانس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ باقی اعضاء سارے جو ہیں، آدمی چاہے اندھا ہو جائے زندہ رہتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں زندہ رہتا ہے، فالج ہو جائے زندہ رہتا ہے، لیکن جب دل بند ہو جائے یا سانس بند ہو جائے تو آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اصل اس میں سانس ہے۔ باہو صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایہو موت حیاتی باہو ایہو بھید الہی ہو، یہ اللہ کا بھید ہے، اللہ کا راز ہے۔ تو اس میں یہ 24,000 سانس ہیں، تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور آگے اگلا شعر ہے ایہ رمز حقیقی مخفی وچ ناطق قرآن۔ یہ ناطق قرآن اولیاء کرام کو کہتے ہیں، بولنے والے قرآن۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ساکت قرآن ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ اس کو پڑھ کر کوئی غلط سمجھ لے، صحیح سمجھ لے، یہ آگے سے ٹوکتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اگر کچھ بھی عرض کر رہے ہوں، اگر آدمی صحیح نہیں سمجھا تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی تو صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ بولنے والے قرآن ہیں۔ اور اس رمز حقیقی کو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ان میں پوشیدہ ہے۔ یہ رمز حقیقی مخفی چھپی ہوئی ہے، یہ رمز حقیقت کی وچ ناطق قرآن، اولیاء کرام کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے، وہ اس کو جانتے ہیں۔ جس طرح بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ تو پڑھ کتاباں اور قرآن پڑھتا ہے، پڑھدا ہے تو قرآن کتاباں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، نس نس وڑدا ہے مندر مسیتی کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں۔ یہ اندر کا علم ہے، اندر کی پاکیزگی کا علم ہے۔ جب یہ ساری رمزیں سمجھ آئیں گی، اس پر عمل کرے گا، پیر و مرشد کا کرم ہوگا، ان کی تعلیم کے مطابق چلے گا، ان کا تصور حفاظت کے لیے کرے گا، اور یہ ذکر فکر 24,000 سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر نفی اس بات کرے گا، تو پھر یہ راز رمز سمجھ آ جائے گی اور ذات کی پہچان ہو جائے گی کہ صدر مقام میں کون بیٹھا ہے۔ جو 10واں صدر مقام ہے اس میں بیٹھا کون ہے؟ جیسے بلے شاہ صاحب کہتے ہیں تیری بکل دے وچ چور،
اب چور تو یہاں بیٹھا ہے، لوگ جنگلوں میں ڈھونڈتے ہیں، کوئی مسجدوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی کعبے میں ڈھونڈتا ہے، بھائی وہ تو تیرے اندر بیٹھا ہے۔ جب اپنے اندر تو داخل ہوگا، اپنے اندر کو پڑھے گا، تو پھر تو وہ اس کو تو تلاش کر لے گا۔ وہ اندر بیٹھا ہے، تو باہر تلاش کرتا ہے، تو کیسے ملے گا، کیسے پہچان ہوگی؟ پھر آگے آخری شعر ہے، بلے شاہ جیڑا رمز پہچانے مرشد کامل جان۔ تو بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ان رمزوں کو، ان بھیدوں کو جان لے گا، تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرے گا اور سمجھائے گا بھی۔ تو پھر تو اس کو مرشد کامل جان، جو یہ نہیں جانتا تو پھر بہت مشکل ہے، پھر وہ مولوی کا مولوی ہے، اولیاء کرام سے اور اللہ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رسول اولیاء کرام کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔